فرشتے سے وہاں پر بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب یہ پیغام ان کو دیا گیا تب سے انہوں نے یہ پریورتن لانا شروع کیا، تب سے انہوں نے ظلم زیادتی شروع کر دی، تب سے انہوں نے تلوار اٹھا کر مکہ کے گلیوں میں لوگوں کو ڈرایا اور کہا کہ تم یہ کلمہ نہیں پڑھو گے تو تمہاری گردن اتار دوں گا، تم قرآن کو نہیں مانو گے، تم نماز نہیں پڑھو گے اور تم لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں کرو گے تو تم پر ظلم و زیادتی کی جائے۔ ڈرا کر اور دھمکا کر محمد نے تبلیغ شروع کر دی تو مکہ میں جو کمزور طبقے کے لوگ تھے وہ ڈر ڈر کر اپنی جان کی پناہ کے لیے انہوں نے اسلام کا دامن تھاما اور انہوں نے کلمے کو ایکسپٹ کرنا شروع کیا۔ ہم نے کہا کہ یہ چیز ان کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ ان کو لٹریچر دیا جاتا، ایک کتاب، ایک مضمون دیا جاتا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی۔ ہم نے کہا کہ ایک دو مضمون ہمیں بھی دکھاؤ کہ آخر اس مضمون میں لکھا کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ جب پڑھیں گے ان مضامین کو، جب آپ پڑھیں گے ان لٹریچر کو تو آپ کو یقین ہوگا کہ ان مضامین کا، ان لٹریچر کا قرآن سے، شریعت سے، سیرت سے دور تک کا حوالہ نہیں۔ انہوں نے کیا لکھا تھا؟ سب سے پہلے کہ محمد کے بڑے نے محمد کو کہا کہ تم خون بہاؤ، تم گردن اتار دو، تم سر قلم کرو لوگوں کو، ان کو تم ڈراؤ، ہم تمہیں منہ مانگی انعام دیں گے، قیمت دیں گے اس کی۔ ہم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ نے کسی کے کہنے پر یا کسی کے ڈر سے یا کسی لالچ میں آپ نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ محمد الرسول اللہ نے لوگوں کو جو پیغام دیا ہے، محمد الرسول اللہ نے جو لوگوں کے بیچ میں اپنی بات رکھی وہ اپنی طرف سے نہیں تھی۔ آپ کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی، آپ ایک پاک پوتر زندگی گزار رہے تھے۔ جب محمد الرسول اللہ 40 سال گزار کر پار کر چکے، ایک پہاڑ پر تھے کہ ایک اینجل، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل کی شکل میں آتا اور آ کر کہتا ہے کہ you will be messenger of Islam، آپ اللہ کے نبی اور رسول بنائے جاتے ہیں، آپ کے اوپر اللہ وحی نازل کرتا۔ پڑھیے اللہ کے طرف سے اقرا بسم ربک الذی خلق، پوری ترتیب ہے، پورا ایک واقعہ ہے وہاں پر، بڑا لمبا چوڑا سا، لیکن میں مختصراً اشارہ آپ کو کرتا چلوں کہ سب سے پہلے جب وحی آئی، پڑھنے کی تعلیم کی اور وحی شروع ہوئی، جب اللہ کے طرف سے لوگوں کے بیچ میں کلمے کی تبلیغ کا ذکر شروع ہوا، تب محمد نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ اے لوگو، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور تم سب کے بیچ میں ہمیں تبلیغ کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آرڈر کی گئی۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد نے کسی لالچ میں آ کر، محمد نے کسی کے کہنے پر اسلام کا پرچار پرسار کیا، لٹریچر بنانے والوں، اگر دیانتداری تمہارے دل و دماغ کے اندر ہے تو آؤ عبداللہ سالم کے سامنے، میں ایک طالب علم ہوں، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا تمہارے گرنتھوں سے۔ تم نے یہ سوچا، تم نے یہ کہا کہ نہیں محمد کو کوئی کہتا ہے، ان کو پیکج دیا جاتا ہے، تب جا کر محمد یہ اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ان لٹریچر کو پھاڑ کر جلا دو، بھسم کر دو، اس لیے کہ محمد نے اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں کہا ہے۔ محمد نے نہیں کہا کہ انا النبی، میں نبی ہوں، انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، بلکہ جب کہنا شروع کیا 40 سال تک تو آپ نے کچھ نہیں بولا، ایون سنگل ورڈ، ایک سنگل ورڈ بھی آپ نے کسی کے سامنے نہیں رکھا، لیکن جب حضرت جبرائیل نے آ کر پیغام دیا، میسج دیا، آپ کو نبوت دی گئی، وہی شروع ہوئی، تب جا کر آپ نے انسانوں کے سامنے میں اپنی بات رکھی۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو اٹھاؤ، وید رگ وید میں لکھا ہے،
अहमे वसौ यमिदं बदामि जुष्टं दवाभिरुत्मानौ शबि यम कामे तत्मुगुर्नम कुर्नमितं ब्रह्माणं तमुर्शिदं सुमिधाम। कि मनुष्य देवगुण, मनुष्य देवगुण, मनुष्य इंसान देवगुण, अकल वाला इंटेलिजेंट पर्सन, देवगुण गुणी आदमी, यानी गुण है उनके अंदर, कैपेसिटी वाला आदमी है, कोई ऐसा वैसा हल्का फल्का आदमी नहीं, बल्कि उनके अंदर लालच नहीं, उनके अंदर मोहब्बत नहीं, उनके अंदर भेदभाव नहीं, उनके अंदर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जैन सब बराबर थे। एज ए इंसानियत के नाते सबको एक नजर से वो देखते थे। तो देवगुण है लोगों, मनुष्य देवगुण जिसका मनन करते हैं, जिसकी तबलीग करते हैं, यानी या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू की बात करते हैं, वो पैगाम मोहम्मद अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं कि अपने पॉकेट में बात तिला कर दे दिया लोगों को, नहीं, बल्कि वो चीज, वो संदेश ऊपर से he heard them by angels, spoken by angels, by an angels, spoken them by them by an angels, and he heard it, and from the heaven, जन्नत से वह आवाज वही आई आसमान से, ईश्वानी की जाती है मेरी तरफ से। और अल्लाह का कुरान भी कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कोई भी नबी इस धरती पर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकता, अपनी तरफ से कि चलो अल्लाह का पैगाम तो है ही, लेकिन साथ में अपनी तरफ से कोई बात पेश कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग सोचते हैं, आज की तारीख में जो लोग लिटरेचर बनाकर हिंदू भाइयों के जहनों को ख़राब करते हैं मुसलमानों के ताल्लुक़ से, बिल्कुल गलत है। मैं जब तक रहूँगा मैं उनकी काट करता रहूँगा, मैं उनको जवाब देता रहूँगा, और जब ज़रूरत पड़ी तो उनके सामने दलाइल पेश करूँगा और कहूँगा कि मोहम्मद ने अपने पॉकेट से, अपनी तरफ से, अपने मन से कोई भी बात कौम के सामने, समाज के सामने में नहीं रखी, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ए नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, बल्कि जो उनको वही की जाती। मनुष्य देवगुण जिसका मनन करते हैं, वो संदेश मेरे जरिए से भेजी जाती है, और वो ईशवानी होती है जो ईश दूत के जरिए से मनुष्य देवगुण को दिया जाता। लिटरेचर बनाने वालों, लाख तुम लिटरेचर बना लो, लाख तुम मज़ामीन लिख लो, लेकिन कभी भी इस्लाम को, कुरान को, मोहम्मद को, शरीयत को तुम जैसे शराबी फासिक व फज्जार के आदमी पर तुम्हारे किसी प्रोपेगंडे की वजह से यह मजहब बदनाम नहीं हो सकता। इसलिए कि इस मजहब का रखवाला, इस शरीयत का रखवाला, इस कुरान का रखवाला अल्लाह तबारक व तआला। कहाँ से इसकी हिफाजत होगी? इन मदरसों से इनकी हिफाजत होगी, इन मदरसों के कमरों से इनकी हिफाजत होगी, इन मदरसों की दरो दीवार से इनकी हिफाजत होगी, इन मदरसों के मसाजिद से, दरसगाहों से निकलने वाली आवाज़ से इन कुरान की और इन अहादीस की और शरीयत की हिफाजत होगी। कहाँ से होगी? इन टोपी दाढ़ी वालों की सीनों से अल्लाह तबारक व तआला इसकी हिफाजत कराए। तुम एक लिटरेचर लिखकर बदनाम करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि मौलाना स्पष्ट ये लिखा हुआ मज़ामीन में कि ये मुसलमान हैं, इनके कुरान, एक हाथ में इनके नबी के कुरान था, दूसरे हाथ में तलवार था। नबी ने कहा कि कलिमा पढ़ो, लोगों ने इनकार किया तो तलवार से काट दी। दूसरा आदमी ने देखा तो वो डर कर कलिमा पढ़ लिया। क्या है भाई? एकदम बिल्कुल कहीं से कहीं तक इसका ताल्लुक ही नहीं, बल्कि उल्टा है। मोहम्मद ने लोगों को समझाया कि लोगों कि तुम कलिमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, तो लोगों ने उल्टा आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती की, आपको परेशान किया, मज़ालिम के पहाड़ तोड़े गए। अगर किसी को शक हो, मैं इन मीडियाओं के ज़रिए से मेरी बात पहुंचती है, अगर वो सुनते तो हम उनको कहना चाहते, अगर आपको ज़र्रा बराबर भी शक है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आए थे किसी के कहने पर
اور ان کو بھرا گیا، ذہن سازی کی گئی، تب ایک منصوبہ کے تحت محمد رسول اللہ نے اسلام کا پرچار کیا۔ تو اٹھاؤ، بھوشیہ پران میں لکھا شمبھل گرام گکیس، بلکہ نبی کا وجود کا، اس کے وجود کی بات، شمبھل گرام گکیس براہمن یس گہاتمن بھونی وشنو یشش کل کی پرادر بھوشیتی اسم اللام اللے مترا ورونا دبیانی دھتا اللے ورونو مترستیجس کامیا ہوتار بندرو ہوتار مندرو مہا سورندرو اللو جیسٹے شرشٹم پرنم برہمانم اللو رسول مہامد رکاورس اللو اللاما اللو یگیان ہت ہتوا اللو سوریہ چندر سرو نکشترہا رکاورس اللو اللاما شمبھل گرام ایک امن کی جگہ پر، گکیس سبراہمنیس ایک اونچے خاندان میں، اونچے قبیلے میں، وشنو یش سوموتی کے کوک سے، وشنو یش کے ذریعے، وشنو یش عبداللہ کو بولتے، سوموتی آمینہ کو بولتے، براہمنیس قبیلے قریش کو بولتے، شمبھل گرام مکہ المکرمہ کو بولتے۔ آج تمہارا لٹریچر لکھنے سے بند نہیں ہوگا، کیا کہو گے؟ اس کی تشریح کرو گے تو کیا جواب دو گے کہ محمد نے ابو جہل کے کہنے پہ ایسا کیا، محمد نے عتبہ کے کہنے پہ ایسا کیا، لوگوں پر ظلم زیادتی کی ایک تاریخ، ایک قطرہ خون کا بتا دو ظالموں کہ محمد نے کسی کو اپنی طرف سے کسی کو تکلیف دی ہو، کسی کا خون بہایا ہو، ایک بھی مثال، ایک قطرہ خون کا پیش کر دو، زندگی بھر کے لیے سیرت کے اوپر بولنا چھوڑ دوں گا، زندگی بھر کے لیے ظلم کو ثابت کر دو گے تو میں رشتہ توڑ لوں گا، لیکن میں جانتا ہوں قیامت تو آ سکتی ہے، وَلَن تَفْعَلُوا کوئی مائے کا لال ثابت نہیں کر سکتا کہ محمد نے کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم زیادتی کی ہو، نہیں ثابت کر سکتے، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ شمبل گرام گکھیس براہمن یس گہاتمن بھون وشنو یششا کل کی پرادر بھوشیت، کل یگ میں آئیں گے، کل یگ میں۔ میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں ان لٹریچر کاری کو، ان مضمون لکھنے والوں کو جنہوں نے یہ مضمون لکھ کر ہمارے اس بھارت پر امن ملک میں جو آج لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، نوجوانوں کے دلوں کو کنورٹ کر رہے ہیں۔ میں ان نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں، ہندو مسلمان دونوں طبقے کے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، یہ لٹریچر آپ کے پاس آئے گا تو 100%، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کہیں گے کہ ارے محمد ایسے تھے، آپ کے دل میں شک پیدا ہوگا، اور ہمارے ہندو بھائی کے ہندو نوجوانوں کے ہاتھ میں جائے گا تو وہ کہے گا کہ ارے ان کے تو نبی ایسے ہی تھے، اسی لیے تو ہم لوگ خلاف کرتے ہیں، ان کے اگینسٹ میں بولتے ہیں۔ میں دونوں نوجوانوں سے، دونوں طبقے کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ٹپنی کرنے سے پہلے آپ محمد الرسول اللہ کی سیرت کو اٹھا کر کے پڑھیے پہلے، تب ٹپنی کیجئے گا، تب اس کے اوپر ایلیگیشنز لگائیے گا، پتہ چل جائے گا آپ کو کہ محمد نے کیا کیا نہیں کیا۔ کوئی لینا دینا نہیں تھا سماج سے، یعنی کوئی چھل کپٹ بھید آؤ بھاؤ تاؤ شان شوکت کچھ نہیں، سمپل زندگی محمد رسول اللہ، سمپل سادھارن، کوئی تول تفنگ لاگ لپیٹ نہیں زندگی کے اندر، پرسکون زندگی، کوئی خواہش نہیں، کوئی امید نہیں، کسی سے کوئی دشمنی نہیں، صرف فکر اتنی تھی کہ ہمارا ہر بندہ اس دھرتی کا ایک اللہ کو مان کر جنت میں چلا جائے، بس یہ فکر تھی۔ ایک یہودی کا انتقال ہوا تو نبی دیکھ کر رونے لگے، لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ یہودی تھا، مر گیا، جہنم چلا گیا۔ تو پتہ محمد رسول اللہ نے کہا کہ آج ایک بندہ شاید میری ہی وجہ سے جہنم جا رہا، اگر میں نے محنت کی ہوتی اس پر، اور محنت کی ہوتی میں 5 بار گیا، میں 6 مرتبہ جاتا،
اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو بہت سے لوگ بولتے ہیں تو پھر اتنی تیزی سے آپ کا اسلام کیسے پھیلا جی؟ اتنی تیزی سے آپ کا اسلام پوری دنیا میں ٹو دا انٹائر ورلڈ کیسے پہنچ گیا؟ آج کی تاریخ میں پوری دنیا میں دوسرا سب سے بڑا مذہب اسلام مانا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں دوسرا سب سے پہلا بڑا مذہب کرسچن ہے، دوسرا بڑا مذہب اسلام پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ کس وجہ سے پھیلا؟ وجہ کیا تھی؟ ہم نے کہا کہ اگر وجہ جاننا ہے آپ کو تو ہم وجہ آپ کو بتائیں گے، اگر آپ کو وجہ ہی جاننا ہے تو وہ بتائیں گے، لیکن ایلیگیشن سے مت لگائیے، اعتراض مت کیجئے کہ محمد الرسول اللہ نے ڈرایا دھمکایا تب جا کر اسلام پھیلا۔ ہم نے کہا کہ وجہ بتاتا ہوں، جب محمد الرسول اللہ کو نبوت دی گئی 6 سال تک آپ نے محنت کی، اور پتہ کتنے ظلم کیے گئے آپ علیہ السلام پر۔ اگر آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو ایک روز نبی مکہ المکرمہ میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ سجدے میں تھے کہ ادھر سے عقبہ ابن معیط آیا اور آپ کے گلے میں چادر ڈال کر ایسے گھمایا اور اس کے بعد گھسیٹنے کی کوشش کی، مگر حضرت ابو بکر صدیق آئے، تب اس ظالم سے، اس کے ظلم سے محمد الرسول اللہ کو بچایا۔ یہی نہیں، نبی راستے سے گزرتے تھے، چھت کے اوپر سے عورتیں، یہودی اور مشرکہ عورتیں آپ علیہ السلام کے اوپر کوڑا ڈال دیا کرتی تھی۔ یہی نہیں میرے ساتھیوں، ایک گھاٹی تھا جس گھاٹی کا نام، اس گھاٹی شیبہ ابی طالب ایک گھاٹی کا نام تھا، دونوں طرف پہاڑوں سے گھرے ہوئے تھے۔ اس گھاٹی کے اندر صحابہ کرام کو، محمد کے ماننے والوں کو زبردستی پکڑ کر لے جا کر محدود کر دیا، محصور کر دیا کہ تم یہیں پر رہو گے۔ اگر تم بولتے ہو نا کہ تمہارا اللہ ایک ہے، وہ اللہ تمہارا محافظ ہے، وہ تمہیں جنت دے گا، تو دیکھتے ہیں کہ تم کو تمہارا اللہ کب تک کھلاتا ہے، دیکھتے ہیں کہ تم کو تمہارا اللہ موت کے بعد جنت بھیجتا ہے کہ تم کو اسی دنیا میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی گئی تھی۔ اس مکہ المکرمہ کے صحن میں، گلیوں میں صحابہ کرام کو تڑپا تڑپا کر مارا جاتا تھا، اذیت دی جاتی تھی۔ حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی گئی تھی، حضرت بشیر ابن جندل کو گھسیٹا گیا تھا، حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا تھا، بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے، حضرت بلال حبشی کے جسم میں سوراخ کر دیا گیا تھا۔ ان تمام کے باوجود اگر نبی کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تو نبی میدان میں نکل کر کہتے کہ کسی ماں نے دودھ پلایا ہے تیرے باپ تمہارے بچوں کو، تمہارے رگوں کے اندر اگر خون ہے تو آؤ۔ نبی کے بازو میں طاقت تھی کہ نہیں تھی؟ 10,000 جوانوں کی طاقت تھی محمد کے بازوؤں میں، لیکن محمد نے کہا، محمد نے تلوار نہیں اٹھائی، بلکہ محمد ان کے ظلم کو برداشت کرتے رہے، ان کے ظلم کو برداشت کرتے رہے۔ 6 ہجری کے اندر 80، 82، 85 صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے پہنچ جاتے ہیں۔ کہاں پر؟ تائیوان پہنچ جاتے، ملک حبشہ پہنچ جاتے۔ وہاں پر گئے تو پیچھے سے یہ کفار اور مشرکین مکہ والوں نے 2 لوگوں کو بھیج دیا اور جا کر وہاں کے بادشاہ کو کہا کہ آپ کے قبضے میں، آپ کے علاقے میں ہمارے مکہ سے کچھ لوگ آئے، پتہ ہے آپ کو یہ کون ہے؟ یہ غلام ہے ہمارے۔ کون تھے وہاں پر؟ حضرت جعفر طیار تھے ساتھ میں، حضرت عثمان گئے ہوئے تھے ساتھ میں، کبار صحابہ، بڑے بڑے ایسے نہیں کہ غلام تھے کوئی بھاگ کر چلے گئے، یا گاؤں کے سماج کے کچھ ایسے ناکام کوئی نکمے آدمی تھے جن کو کوئی کام نہیں تھا، نکل کر چلے گئے۔ 82 بے اختلاف روایت 80-85 صحابہ کرام پہنچتے۔ وہ بادشاہ عادل تھا، وہ بادشاہ انصاف پسند تھا۔ اس بادشاہ کے درباریوں کو ان 2 مشرکین مکہ نے پیسہ دے کر، گھونس دے کر، رشوت دے کر ان کو اپنے طرف کر لیا اور کہا کہ ہمارے حق میں گواہی دینا۔ یہ بات دربار میں پہنچی، بادشاہ کو خبر کیا
کہ آپ کے علاقے میں آپ نے پناہ دیا ہے ہمارے مکہ سے بھاگے ہوئے غلام کو، یہ بھاگے ہوئے غلام ہیں، اسی لیے کسی طریقے سے ان کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، ہم ان کو لے جانے کے لیے تیار۔ بادشاہ نے کہا کہ 82 لوگ ہیں، یہ بھاگ کر نہیں آئے ہوں گے، کوئی نہ کوئی بات ہوگی، یہ غلام نہیں ہوں گے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ دربار میں بلائے جاتے ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو قوت دی جاتی، یعنی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھمایا جاتا ہے کہ جعفر طیار آج آپ کو تقریر کرنی پڑے گی۔ تو جعفر طیار نے کہنا شروع کیا، وہ جو حبشے کا بادشاہ تھا وہ بادشاہ تھا کرسچن دھرم کا، یعنی اس نے بائبل کو، انجیل کو پہلے پڑھا تھا، یا یہودی ہوگا تو اس نے توریت کو پہلے پڑھا ہوگا، توریت کا عالم تھا۔ دو چیز اس کے نظروں میں تھی، عدل کرتا تھا، بے ایمانی نہیں ہونے دیتا تھا، اور وفادار تھا، غداری نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ جعفر بتاؤ کیا یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں؟ تم لوگ غلام ہو، بھاگ کر کے آئے ہو اپنے مالک سے چھپ چھپا کر؟ تو جعفر طیار نے کہا کہ نہیں سر، ہم غلام نہیں ہیں، ہم تو ادیوگ پتی کے بیٹے ہیں، ہم تو کروڑ پتی، ہمارے ابا کا تو ایکسپورٹ امپورٹ کا کام ہے۔ ہم جعفر طیار، پتہ ہے کون جعفر طیار؟ ہم خواجہ ابو طالب کے بیٹے، ہمیں یہ ڈرا رہے، دھمکا رہے اور ہم پر ظلم زیادتی کی انتہا کر دی، اسی لیے ہم لوگ یہاں پر آپ کے پاس آئے شرن لینے کے لیے، ہم غلام نہیں۔ کہا کہ تم لوگ کیوں آئے، کیوں ظلم زیادتی کرتے ہیں یہ لوگ؟ کہا کہ سر ہمارے میں سے ہی اعلیٰ اور اشرف خاندان کا ایک شریف النفس انسان، ایک ذات اور ایک آدمی جن کا نام محمد ابن عبداللہ، وہ شریف ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے، وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، کسی کی امانت میں خیانت نہیں کیا، اور کسی عورت کے ساتھ انہوں نے غلط سلوک نہیں کیا، سب چیز ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ ہمارے بیچ آئے، وہ برپا ہوئے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ اے لوگوں، 360 بتوں کو جو پوجتے ہو یہ غلط ہے، ایک اللہ کو مانو۔ ہم لوگ مشرکین زمانہ جاہلیت میں عورت کے اوپر ظلم کرتے تھے، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ گاڑ دیتے تھے، عورت کو ہم لوگ ٹیشو پیپر سمجھتے تھے، جیسے ٹیشو پیپر کو استعمال کرتے ہیں اس کو ڈال دیتے ہیں ڈسٹ بین میں، ایسے ہی عورت کو ٹیشو پیپر سمجھتے تھے۔ اے بادشاہ صاحب، وہ آئے، ہم لوگ سود کھاتے تھے، ہم لوگ شراب پیتے تھے، اور سماج کی بیٹیوں کو پکڑ کر لاتے تھے، جو جوان بیٹی تھی ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے، یہ ہمارا شیوا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات میں ہم لڑ جایا کرتے تھے، خون بہایا کرتے تھے، صدیوں تک ہمارے بیچ میں جنگیں چلتی تھی۔ بے ایمانی، جھوٹ، رشوت اور بدتمیزی، ہم یعنی کون ایسی برائی ہے سماج میں جو نہیں پائی جاتی تھی؟ لیکن وہ آئے محمد ابن عبداللہ، انہوں نے کہا کہ اے لوگو، سب سے پہلے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کو مانو۔ دوسرے نمبر پر یہ کہا کہ یتیموں کا مال مت کھایا کرو، مسکینوں کو مت پریشان کیا کرو، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ شراب مت پیا کرو، بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، سماج کی بیٹی کو عزت دو۔ محمد آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹی ہے، یہ تمہاری بہن ہے کسی کی، اور جس کی اگر بہن ہو، جس کی دو بہن ہو، اگر صحیح طریقے سے اس کی پرورش کرے تو وہ آدمی جنت اس پر واجب ہو جاتی۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، صحیح پرورش کرے، جنت میں وہ جنتی ہے، جنتی۔ کسی صحابی نے کہا کہ کسی کی 2 ہی بیٹی ہو تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی پرورش کرے تو بھی وہ جنتی ہے۔ کسی نے کہا، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر ایک ہی بیٹی ہو تو کہا اگر اس کی پرورش صحیح ڈھنگ سے کرے تو اس آدمی پر جنت واجب ہو جاتی۔ آج ہم عورتوں کے اوپر ظلم کرتے، آج کل کی ڈیٹ میں، پرسوں کے ڈیٹ میں ایک بیٹی نے جان دے دی، کس لیے؟ جہیز کی وجہ سے اس کے شوہر نے اس کے حقوق پورے نہیں کیے۔ کہاں پر؟ سابرمتی ندی، احمد آباد گجرات کے اندر آپ نے خود دیکھا ہوگا، وہ ویڈیو آپ کے پاس پہنچا ہوگا کہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، وہ معصوم سی بچی
عائشہ نام ان کا تھا۔ اس کا باپ بار بار کہتا رہا کہ بیٹی اما عائشہ کے نام پر تمہارا نام ہے، لیکن اس سماج کے غلط سسٹم نے، ہمارے نوجوانوں کے ہوس نے، اس سماج کی غلط ریتی اور رواج نے اس ایک بیٹی کی زندگی کو چھین کر اور سماج کو بدنام کر دیا، اور قرآن اور شریعت کو بلکہ ایک طرح سے ان کے اوپر دھبا لگانے کی کوشش کی گئی، ایک ٹھپا لگانے کی کوشش کی گئی۔ کیا اثر لیں گے دنیا کے اندر لوگ کہ دیکھو مسلمان تھی، عائشہ نام کی تھی، اور اس کے شوہر عارف نے اس کے اوپر ٹارچر کیا، ظلم زیادتی کی۔ سن 2018 میں شادی ہوتی ہے۔ کیا عارف تیرے بازوؤں میں طاقت نہیں تھے گاڑی خریدنے کے؟ کیا تیرے پاس پاکٹ میں، تمہارے دونوں بازوؤں میں اللہ نے طاقت نہیں دی تھی کہ تو کما کر اپنے اس بیٹی کو، اپنی اس بیوی کو تو عزت کی زندگی دے سکتا تھا؟ وہ تجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن تیرے نظر بے التفاتی نے اس کو سابرمتی ندی میں کودنے پر مجبور کیا۔ میرے نوجوانوں، آپ کی جوانی کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ نے آپ کو جوانی دی جہیز کے لیے نہیں، اللہ نے آپ کو جوانی دی داماد شوہر اپنے سسر کے دولت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کے لیے نہیں، کوئی لالچ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ آپ احسان مند ہو، آپ احسان ادا کرو، شکریہ ادا کرو اپنے سسر کا، اپنے سسرال والوں کا، کہ ایک 20 سال کی بیٹی پوس کر پال کر بچپن سے لے کر 20 سال تک اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، اس کی صحیح تربیت کرتا ہے، تب ایک دن وہ پوری امانت آپ کے حوالے کر دیتا ہے، اور آپ ان سے گاڑی مانگتے ہو، آپ ان کو ٹارچر کرتے ہو، اپنے باپ کے یہاں سے پیسے لے کر آؤ، میں بزنس کروں گا، میرے بزنس نہیں چل رہا ہے۔ ناجائز اور حرام ہے اگر آپ یہ امید، اگر یہ خواہش کرتے ہو میرے جوانوں، آپ کی جوانی کے اوپر لعنت ہے۔ اگر آپ کی جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ سے اگر عائشہ جیسی بہن ہماری سابرمتی ندی کے اندر کود کر جان دے دیتی ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو پھانسی لگا کر اپنے آپ کو مر جانا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو جعفر طیار نے کہا کہ بادشاہ صاحب، ہمارے نبی آئے اور آ کر عورت کا مقام بیان کیا اور کہا اگر یہی عورت ماں بن جائے تو کاش میں میری ماں ہوتی، محمد کہتے کہ میری ماں ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے بعد نفل کی نیت باندھ لیتا اور میں نماز میں مشغول ہو جاتا، نفل نماز میں، اور ادھر سے میری امی کہتی کہ یا محمد، تو میں فوراً نیت توڑ کر ماں کے قدم کے نیچے، قدم کے پاس چلا جاتا۔ یہ تھی ماں کی فضیلت۔ آج ہم ماں کو عزت نہیں دیتے، عورت کو عزت نہیں دیتے، بیوی کو عزت نہیں دیتے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ چیز ہمیں قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر میں بالکل واضح طور پر ہم لوگوں کو ابھارتی ہے کہ آج ہم بہت غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ تو جعفر طیار نے کہا کہ بادشاہ صاحب، اللہ کے نبی آئے تو جو ہم عورتوں کو زندہ دفن کرتے تھے ہم لوگ اس سے باز آ گئے، جو ہم شراب پیتے تھے ہم شراب پینا بند کر دیا، ہم جو رشوت لیتے تھے رشوت بھی ہم نے دینا بند کر دیا، کچھ نہیں، بس امن کی زندگی ہم لوگ گزارتے۔ ہم لوگ ایک دوسرے، اگر کوئی بھوکا ہوتا ہے تو دوسرے کو ہم کھانا کھلا دیا کرتے ہیں، اسی لیے ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد کہا، بادشاہ کہتا ہے سنتا رہا، بادشاہ کہتا ہے کہ اچھا بتاؤ، محمد کے اوپر کوئی وحی آتی ہے؟ محمد کے اوپر کوئی ایشوانی ہوتی ہے؟ محمد کے اوپر کوئی ریولوشن آتا ہے؟ محمد کے اوپر کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو سناؤ۔ تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنانی شروع کی۔ سورہ مریم 16ویں پارے کے اندر ہے، انہوں نے پڑھ کر جب پڑھنا شروع کیا